اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہے لبے عیسیٰ پہ جاں بخشی نرالی ہاتھ میں، ہے لبے عیسیٰ پہ جاں بخشی نرالی ہاتھ میں۔ کہتے ہیں کہ یہ کمال ہے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ ان کے لب مبارک میں، ان کے بول میں یہ تاثیر ہے کہ مردہ زندے ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ ہم بسم اللہ کہتے تو مردے زندے ہو جاتے ہیں، پرندہ بنا کے اڑنے لگتا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بڑی نرالی بات ہے، یہ بہت انوکھی بات ہے، یہ بہت عظیم معجزہ ہے، صحیح ہے۔ لیکن پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کریم کا عالم یہ ہے کہ سنگریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں۔ کہتے ہیں مصطفیٰ کریم کا عالم یہ ہے کہ سنگریزے یعنی کہ پتھر کو وہ اٹھاتے ہیں تو پتھر بھی بڑے ہی شیریں آواز میں، میٹھے آواز میں کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، وہ بھی گویا سرکار کی نعت پڑھنے لگتے ہیں۔ تو مردے کو کبھی زندہ تھے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ان میں جان تھی، پھر انہیں زندہ کیا، یہ کمال تو ہے۔ لیکن اس سے زیادہ کمال یہ ہے کہ کنکریاں، پتھر، ان میں تو کبھی جان تھی ہی نہیں، ان کے بولنے کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن مصطفیٰ کریم جب اشارہ فرماتے ہیں تو سنگریزے بھی بولنے لگ جاتے ہیں، سنگریزے بھی کلمہ پڑھنے لگتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان یہ ہے کہ ابر نیسا مومنوں کو تیغ عرفاں تیغ عریا کفر پر بول ہی دیتا۔ کہتے ہیں ابر نیسا مومنوں کو تیغ عریا کفر پر، مومنوں پر رحماء بینہم، کہ مومنوں پر تو ابر نیسا اس مہینے کو کہتے ہیں کہ جس میں بارش بہت ہوتی ہے۔ تو سرکار کی رحمت کی بارش مومنوں پہ تو ہر دم برستی رہتی ہے، ہر دم برستی رہتی ہے، لیکن کافروں پہ کہتے ہیں تیغ عریا کفر پر، یعنی کافروں کے لیے کھلی ہوئی تلوار، اشداء علی الکفار، کافروں کے لیے یہ کھلی ہوئی تلوار ہے۔ کہتے ہیں جمع ہے یوں شان جمالی و جلالی ہاتھ میں، کہ سرکار کے ہاتھ میں ایک طرف جمال بھی ہے کہ مومنوں پہ خوب رحمت برستی ہے، تو ایک طرف جلال بھی ایسا ہے کہ کافروں کے لیے کھلی ہوئی تلوار ہے۔ اور پھر بہت پیارا شعر ہے، کہتے ہیں جود شاہ کوثر اپنے پیاسوں کا جویا ہے آپ۔ بھائی پیاسا ہوتا ہے وہ کنویں کے پاس جاتا ہے، اور جو سائل ہوتا ہے، مانگنے والا ہوتا ہے، وہ داتا کے پاس جاتا ہے۔ لیکن سرکار کی تو شان ہی نرالی ہے، کہتے ہیں کہ شہ کوثر کا جو جود ہے، ان کی جو جود و سخا ہے، تو اپنے پیاسوں کا جویا ہے آپ، یعنی وہ خود تلاش کرتے ہیں کہ کہاں ہے مانگنے والے، کہاں ہے مانگنے والے، کہاں ہے سائل کرنے والے۔ پھر کہتے ہیں کہ کیا عجب کہ اڑ کے جو آئے پیالی ہاتھ میں، یعنی ان کا تو یہ کہ ہم پانی مانگنے جائیں اس سے پہلے پیالی اڑ کے ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی، اس سے پہلے پیالی اڑ کے ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں۔ یہ ہاتھوں کی بات ہو رہی ہے نا، کہیں لعاب ذہن پہ نہ سنی، اب ہاتھوں کے بارے میں سنی کہ ہاتھ میں کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ اور کیا خوب شعر ہے، کہتے ہیں کہ دستگیر ہر دو عالم کر دیا سبتین کو، کہ سرکار تو دستگیر ہے یعنی مدد کرنے والے ہیں ہی، لیکن سبتین یعنی کہ حسنین کریمین، حسنین کریمین کو بھی دستگیر کر دیا، دونوں عالم کا، یعنی وہ یہاں بھی دیتے ہیں اور بچاتے ہیں، وہاں بھی بچائیں گے۔ یہ کیسے ہوا؟
یہ کس کے فیض سے ہوا، کس کی برکت سے ہوا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ اے قربا جانے جا انگشت کیا لی ہاتھ میں، یعنی یہ سب اس لیے ہوا کہ انہوں نے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی انگلی جو پکڑ لی، سرکار نے انگلی پکڑ کے چلانا جو سکھایا تھا، انہیں چلانا نہیں سکھایا بلکہ ان کو امت کو چلانا سکھا دیا، جب وہ ساری امت کو چلا رہی ہیں۔ اور اپنے عالم کو پیش کرتے ہیں کہ ان کا تصور کیا ہے، ہمارا تصور پتہ نہیں کہاں کہاں جانے کا ہوتا ہے، کیا کیا کرنے کا ہوتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کا تصور یہ ہے، کہتے ہیں کہ وہ عالم ایک سر بھی پڑتے اس کی تمنا ہے نا، وہ عالم کی آنکھیں بند اور لب پر درود، کہہ دو نا بھوک تو نہیں لگی آپ کو، ابھی انشاءاللہ جائیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عالم کی آنکھیں بند اور لب پر درود، اور آگے وقف سنگے در جبی، یعنی کہ ہماری جبی ان کے در پہ جھکی، اور آگے روزے کی جالی ہاتھ میں، روزے کی جالی ہاتھ میں، اور آخر میں کہتے ہیں کہ حشر میں کیا کیا مزے و رفتگی کے لو رضا، یعنی حشر میں تو ہم وجد کے عالم میں ہوں گے، حشر میں سب نفسی نفسی میں بھلے ہو، ہم وجد کے عالم میں ہوں گے اور مزے سے ہوں گے، کیوں؟ لوٹ جاؤں پا کے وہ دامان عالی ہاتھ میں، بس ایک ہے کہ سرکار کا دامن جو ہاتھ میں آ گیا تو پھر لوٹ جاؤں گا، تو پھر بس میں آ جاؤں گا، وارفتہ ہو جاؤں گا، اور اس دن کی کوئی فکر نہ رہے گی۔ تو یہ سیدی اعلیٰ حضرت ہے جو ہمارے عشق کو بھی بڑھاتے ہیں اور ہمیں جذبہ بھی دیتے ہیں۔ اب آخری بات یہ عرض کروں کہ ماشاءاللہ اس محفل کا نام انہوں نے فرام سعدیہ اینڈ فیملی رکھا ہے، ماشاءاللہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گھر میں محفلیں ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اور سرکار کی محفل کی برکت دیکھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کی برکت دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا جب منتیں ہو رہی تھیں، آنسو نکل رہے تھے، دعائیں ہو رہی تھی، اور محفلیں ہو رہی تھی کہ ایک بچی یا بچے کی ولادت اس گھر میں ہو جائے، اور الحمدللہ سرکار کی محفلوں کی برکت سے الحمدللہ آج انہوں نے اس محفل کو اس بچی کے ساتھ منسوخ کر دیا۔ یہ ایک شکرانے کے طور پہ کہ جو ملا ہے، ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ سرکار کے در ہی سے ملا ہے، تو سعدیہ بھی آئی ہے تو سرکار کے در سے آئے، اور کیسی ملی ہے کہ جتنے برس کی ہے اتنے برس مدینے جا کر آئی، اور اس کا پہلا قدم بھی الحمدللہ، اور اس میں تو ہم گواہ ہیں کہ پہلا قدم جنہوں نے لیا وہ مکہ مکرمہ میں لیا، یعنی بچی چلنے سیکھی تو پہلا قدم مکے میں تھا، اللہ کرے کہ اس کا آخری قدم مدینے میں ہو، اور اللہ کرے کہ یہ انشاءاللہ بار بار جاتی رہے، اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرمائے، اس کے والدین پہ کرم فرمائے، اور ان کے والدین پہ بھی کرم فرمائے کہ یہ سب الحمدللہ ہمارے حرمین شریفین کے ساتھی ہیں، یہ ساتھ برقرار رہے، یہ محفلیں برقرار رہے، اور ہمارا آپ کا یہ ساتھ بھی انشاءاللہ ہماری موت تک برقرار رہے۔